أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. ناظرین و سامعین، الحمدللہ رمضان مبارک کا آدھا حصہ گزر چکا، آدھا حصہ ابھی باقی ہے. آج 16ویں رات ہے اور ہم قرآن مجید کے 16ویں جز پر بات کریں گے. اس کی شروعات میں سورہ کہف کا بقیہ حصہ آیا ہے، جس میں حضرت موسیٰ اور خضر کا قصہ اور ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس کا تذکرہ میں نے کل کیا. اس رمضان میں چونکہ ہم شخصیت سازی اور شخصی رویوں کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اس لیے جز کے جو خلاصے بیان کر رہے ہیں اس میں بھی زیادہ تر انسانی رویوں پر توجہ دی جا رہی ہے. اس صورت کے اختتام میں دو باتیں شخصی رویہ کے حوالے سے یاد رکھنی چاہیے. ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہی ہے کہ دنیا میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت کچھ کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن انہیں کچھ نہیں معلوم ہے کہ ان کا خیال ہے، ان کا گمان ہے، مگر جو کچھ کر رہے ہیں اس کا کوئی آخرت میں فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اور وہ کچھ ٹھیک کام بھی نہیں کر رہے ہیں. ان کا خیال ایسا ہے کہ دنیا میں بہت کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بندہ مومن کا مزاج یہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا مسلسل بیان کرتا رہے، اس کی یاد میں ردب اللسان رہے، اور اس کی تعریف و توصیف کرتا رہے. اس کی تعریف و توصیف کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. سورہ کہف کے آخر میں بیان کیا گیا کہ اگر سارے سمندر کو انک بنا لیا جائے، جنگل کے سارے درختوں کو نب بنا لیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھنا شروع کر دیں تو انک ختم ہو جائے، نب ختم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے. اس پر یہ سورت ختم ہوتی ہے. اس کے بعد سورہ مریم ہے. سورہ مریم میں سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے. خواتین و حضرات، ہم میں سے ہر آدمی جس کی شادی ہو جائے وہ تمنا کرتا ہے کہ اسے کوئی اولاد ملے. سوال یہ کہ اولاد کیوں ملے، یہ اگر ہم غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اگر اولاد کے لیے صحیح نیت ہو تو اس کی صحیح تربیت بھی ہوتی ہے. حضرت زکریا نے کہا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ. اے رب، میں دیکھتا ہوں کہ میرے خاندان میں میرے جانے کے بعد اس مشن کو کوئی جاری رکھے ایسا فرد نظر نہیں آتا. میں لا ولد ہوں، مجھے اولاد عطا فرما تاکہ میری میراث بھی اور آل یعقوب کی وراثت کو بھی وہ جاری رکھ سکے، اس پیغام کو آگے بڑھا سکے. اے پروردگار، مجھے ایک ایسی اولاد عطا فرما. خواتین و حضرات، قرآن مجید نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شخصیت کی جو تصویر کھینچی ہے وہ بہت شاندار ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اسی طرح سے بنائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. شریعت کے وہ حامل تھے، کتاب کو وہ مضبوطی سے تھامنے والے. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور بچپن ہی میں ہم نے اسے پختگی عطا کی تھی، حکمت اور دانشمندی عطا کی تھی. وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً، اور بہت ہی نرم دل انسان تھے. سافٹ ہارٹڈنس بہت بڑی خوبی ہے، پرسنالٹی کی بیوٹی ہے. وَزَكَاةً کا مطلب ہے پاک صاف، نگاہ، خیال، فکر، عمل سب پاک صاف ہو. وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ متقی انسان تھے. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، وہ بڑا ہی نیک انسان اپنے والدین کے لیے
بڑا اطاعت گزار اور اپنے والدین کے حوالے سے ریبیلیس ایٹیٹیوڈ ان کا نہیں تھا، ایروگنٹ وہ نہیں تھے۔ یہ بڑی خوبصورت بات کہی گئی ہے۔ ایسی پرسنالٹی ہمارے بچوں کے اندر بھی پیدا ہونی چاہیے۔ عورتوں میں دنیا کی سب سے بہترین پرسنالٹی کا تذکرہ کیا وہ حضرت مریم علیہ السلام، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی آزمائش کے لیے چنا اور انہوں نے اس آزمائش کو قبول کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، معجزاتی طور پر پیدائش ہوئی، حالانکہ وہ پاک اور عفیفہ عورت تھیں۔ لوگوں نے ان پر الزامات لگائے، لیکن انہوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو بچے کی طرف اشارہ کر دیا اور کہا کہ یہ گواہی دے گا میری پاک دامنی کی، اور بچے نے گواہی دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جھولے ہی میں بولنے لگے اور کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر اس واقعے کے اختتام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارن کیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرو اور کسی کو خدا کا بیٹا نہ بناؤ۔ قیامت کا وہ دن سنگین دن ہوگا جس دن جو لوگ اس جرم کی پاداش میں پکڑے جائیں گے کہ خدا کے تصور میں تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہوں، سخت ترین سزا دی جائے گی۔ اس دن کوئی کسی کی بات سننے والا نہیں ہوگا، اور وہ دن بہت برا ہوگا گمراہ لوگوں کے لیے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے بہت خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے والد محترم کو یا ان کے تایا کو اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ شیطان سے بچیں، وہ گمراہ کرتا ہے، اور میرے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے اور میں آپ کو خدا کی توحید کی دعوت دیتا ہوں۔ جب انہوں نے کہا تو باپ نے کہا یا تایا نے کہا کہ میں تجھے سنسار کر دوں گا، میں تیری بات ماننے والا نہیں۔ اس کے بعد کچھ اور نبیوں کا ذکر آیا۔ پھر فرمایا گیا، یہ بھی پرسنالٹی کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے، کہ بعد میں ایسی نسلیں آئیں دنیا میں بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے نمازوں کو ترک کر دیا اور خواہشات نفس کی اتباع کی۔ یہ پرسنالٹی کے بدترین پہلو ہیں، خدا کی یاد سے غافل ہو جانا اور خواہشات نفس کے اندر مبتلا ہو جانا۔ اس کا ذکر بھی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ بھی کہا کہ یاد رہے کہ اس دن، آخرت کے دن، ہر فرد تنہا ہمارے پاس آئے گا۔ کوئی جمعیت، کوئی گروپ کسی کے کام نہیں آئے گا، ہمارے پاس تنہا حاضر ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے، اس کی شروعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو پروفٹ ہوڈ کا مشن دیا گیا تھا اس کا تذکرہ ہے، چونکہ آج ہم اسی پر بات کریں گے، انشاءاللہ وہاں ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت ہوتی ہے، ایکسوڈس ہوتا ہے، اور ایکسوڈس ہونے کے بعد بنی اسرائیل کا جو رویہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، بچڑے کی جو انہوں نے پوجا شروع کر دی، سامری نے جو منافق تھا، جو کارستانیاں دکھائی، اور امت مسلمہ اس وقت کی جو امت تھی ان کی صفوں کے اندر جو انتشار پیدا کیا، اس کا تذکرہ ہے، اور آخر میں اسے سزا دی گئی، لامساس کہتے ہوئے اسے ایک ایسی بیماری لگی کہ وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ میرے قریب نہ آؤ، مجھے نہ چھوؤ۔ اسی حال میں اس کی موت واقع ہوئی، اور آخر میں اس صورت کے کہا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت برتتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی ان کے لیے تنگ کر دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، اس پر ہماری آج کی یہ گفتگو ختم ہوئی، جس میں ہم اس پارے کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ آج ہم جو اسپیشل موضوع لیں گے، جس پر ہم بات کریں گے، وہ ہے لیڈرشپ اور کمیونیکیشن۔ نفسیات کا ایک بڑا موضوع ہے۔ کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہر انسان، خواہ وہ باپ ہو، خواہ وہ ماں ہو، خواہ وہ بچے ہوں، خواہ وہ اسٹوڈنٹ ہوں، خواہ وہ ٹیچرز ہوں، خواہ کسی آرگنائزیشن کے لیڈرز ہوں، ذمہ داران ہوں، کمیونیکیشن ویری کلیئر ہونا چاہیے۔ جب ہم کمیونیکیشن کہتے ہیں تو یہاں تو اورل کمیونیکیشن کا ذکر آئے گا، ورنہ کمیونیکیشن میں ریٹن کمیونیکیشن بھی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی فارمز ہیں کمیونیکیشن کے۔ انسان کے ذہن میں جو تھاٹس ہوتے ہیں، جو خیالات ہوتے ہیں، ان کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے اور بھی بہت سے جدید طریقے ہیں۔
ہمارے طلباء و نوجوانوں کو چاہیے کہ اس موضوع پر وہ تفصیل سے مطالعہ کریں، غور و فکر کریں اور قرآنی پرسپیکٹو میں کمیونیکیشن کے سائنس کو وہ آگے بڑھائیں۔ اب ہم بات کر رہے ہیں سورہ نمبر 20 یعنی سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 24 سے 36 تک۔ اس میں وہ واقعہ یاد رکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے آ رہے تھے اور مصر کی طرف جا رہے تھے۔ رات کا اندھیرا تھا، سرد رات تھی، بیوی کے ساتھ جا رہے تھے، کہیں پڑاؤ کیا اور رات میں دور سے انہیں آگ نظر آئی کسی پہاڑی کے وادی کے بیچ میں سے۔ بیوی سے کہا کہ میں وہاں جا کر دیکھتا ہوں، یا تو کوئی راستہ بتانے والا مل جائے گا یا سردی کے لیے کچھ آگ مل جائے گی۔ وہاں جب گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وادی میں پکارا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور کہا کہ یہ وادی مقدس ہے، میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہیں منتخب کیا ہے نبوت و رسالت کے لیے۔ پھر اس کے بعد وہ پیغام دیا، اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، فرعون بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشن دیا، پیغام دیا، تو انہیں معلوم تھا کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، کٹھن کام ہے۔ بہت سے لوگ یہ پس منظر نہیں سمجھتے۔ فرعون کے دربار میں جا کر کسی اور آدمی کے لیے بات کرنا تو آسان ہو سکتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی کے گھر میں پلے بڑھے، اسی کے محل کے پروردہ تھے۔ ایک معنوں میں وہ باپ کی طرح اس نے انہیں پالا تھا، پرورش کی تھی، سارے فنون سکھائے تھے۔ لیکن اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی قوم کے مظالم کے خلاف بنی اسرائیل کے ایک فرد کی مدد کی اور اس میں ایک آدمی کی موت واقع ہو گئی تو مدین چلے گئے تھے۔ اب جب واپس لوٹیں گے تو ایک معنوں میں ان کا فاسٹر فادر کہہ سکتے ہیں، بایولوجیکل فادر تو نہیں ہے لیکن فاسٹر فادر ہو سکتا ہے، یعنی اس نے پرورش کی، اس نے پالا پوسا، اب اس کے دربار میں جا کر اسے سیدھے راستے کی دعوت دینی ہے۔ یہ انتہائی کٹھن مرحلہ تھا۔ اس نے کہا قال رب اشرح لی صدری، پروردگار مجھے شرح صدر عطا فرما، ویسر لی امری، اور میرے امر کو، میرے مشن کو، میرے کام کو آسان فرما، وحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو دور فرما، یفقہوا قولی، میں جا کر فرعون کے دربار میں جو کچھ کہوں وہ بات اسے سمجھ میں آئے، اس طرح سے گفتگو کرنے کی مجھے صلاحیت عطا فرما، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، پروردگار میرے گھرانے میں سے میرے بھائی کو میرا نائب بنا، میرا ساتھی بنا، ہارون اخی اشدد بہ ازری، میرے بھائی کو نبوت دے کر اس کام میں شریک کر کے میری کمر مضبوط فرما، میرے کام میں آسانی فرما، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اس مشن میں اسے میرا شریک بنا دے، كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا، تاکہ ہم کثرت کے ساتھ تیری تسبیح بیان کریں، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور ہم کثرت سے تیرا ذکر بلند کر سکیں، إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم یقیناً دیکھ رہے ہیں، اور جو تم نے سوال کیا، جو تم نے مانگا، وہ ہم نے تمہیں عطا کر دیا۔ یہ آیتوں کا سرسری ترجمہ تھا۔ اب ہم ذرا گفتگو کریں گے کہ اس سے لیڈرشپ کے کیا نکات ہمیں ملتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیس اسٹڈی کہہ سکتے ہیں لیڈرشپ کے ایشو پر، لیڈرشپ کی موضوع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا مطالعہ کریں گے۔ لیڈرشپ میں 5 امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہمیں ان آیتوں میں ملتے ہیں۔ ان 5 ایلیمنٹس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ آپ بھی اپنی جگہ لیڈر ہیں، ہر فرد لیڈر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر فرد لیڈر ہے، ہر فرد ذمہ دار ہے، نگہبان ہے، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ اس کے اتباع میں،
اس کے انڈر میں اس کے ساتھ چلنے والے لوگوں کے لیے کیا لیڈرشپ اس نے کی، قیامت کے دن یہ سوال کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم لیڈر نہیں ہیں۔ اصل میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم لفظ لیڈر سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں غلط لیڈروں کی تصویر آتی ہے، سیاسی لیڈروں کی تصویر آتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم لیڈر نہیں ہیں۔ نہیں، ہم ایک مشن رکھتے ہیں، ہم ایک پیغام رکھتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور نمائندہ ہیں۔ اس پیغام کو دنیا تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، اس پیغام کے ہم امین ہیں۔ تو اس لیے ہر فرد اپنی لیڈرشپ کو محسوس کرے، اور لیڈرشپ کے 5 ایلیمنٹس ہیں جو ان آیتوں میں ہمیں ملتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ ان میں سے سب سے پہلا جو ایلیمنٹ ہے لیڈرشپ کا وہ ہے مشن۔ کوئی لیڈر مشن کے بغیر لیڈرشپ کر نہیں سکتا۔ آپ گھر میں لیڈر ہی فادر، تو آپ کا مشن ویری کلیئر ہو کہ گھر میں کیا ماحول ہونا چاہیے۔ آپ مدر ہیں تو گھر میں آپ بحیثیت مدر لیڈر ہیں تو گھر میں کیا مشن آپ کا ہوگا۔ آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں اور آپ کے انڈر میں 5-10 لوگ کام کرتے ہیں تو آپ کا مشن کیا ہے۔ آپ کسی تنظیم کو چلاتے ہیں تو آپ کا مشن کیا ہے۔ آپ جہاں ہیں وہاں آپ کا مشن، آپ کا مقصد، آپ کا بڑا نصب العین، آپ کا وہ گول جس کی طرف آپ کی سرگرمیاں ہوں گی، وہ آپ کو ویری ویری کلیئر ہونا چاہیے۔ یہ مشن کیا ہے ان آیتوں میں بتایا گیا کہ مشن یہ ہے کہ کَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا۔ پروردگار، ہمارا مشن یہ ہے کہ دنیا میں تیری تسبیح و تقدیس قائم ہو جائے۔ دنیا میں لوگوں نے جہالت کی بنا پر تیری ذات کے ساتھ شریک کر دیا بہت سوں کو، یا اپنے نفوس کو، یا اپنی ذات کو، یا اور بہت سے کائنات کے ایلیمنٹس کو انہوں نے شریک کر دیا۔ تیری تسبیح ہو، تیری تقدیس ہو، تیری یکتائی اور تیری عظمت کے ڈنکے ہر جگہ بجنے لگے، یہ ہمارا مشن ہے۔ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس دعوت کے نتیجے میں فرعون کے دربار میں بھی پہنچ جائیں گے، قبطی قوم میں بھی دعوت جائے گی، بنی اسرائیل میں بھی دعوت پہنچے گی، اس کے نتیجے میں تیرا ذکر ہو، تیری بات ہو، تیرا پیغام ہو، تیری یاد دنیا کے لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے۔ یہ ہے اصل مشن۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وحی ملی تو مشن ویری کلیئر معلوم ہو گیا، اور بتایا انہوں نے کہ تیری تسبیح و تقدیس اور تیرا تذکرہ، تیری بات، تیرا کلام، تیرا پیغام، تیرا نظام، یہ لوگوں میں زیر بحث آ جائے، یہ ذکر کا موضوع بن جائے، غفلت لوگوں کے ذہنوں سے چھٹ جائے، یہ اصل ہمارا کام ہے۔ خواتین و حضرات، ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا مشن کیا ہے۔ یہ مشن ہمیں غور و فکر کے ساتھ دیکھتے رہنا چاہیے، سوچتے رہنا چاہیے، اور ہم اپنے دائرے میں اپنا مشن ایز اے فادر کیا مشن ہوگا کہ گھر کے اندر خوشحال ماحول پیدا کرنا، خوشگوار ماحول پیدا کرنا، بچوں کو تربیت کے لیے اچھے مواقع پیدا کرنا، اور ریسورسفل بننا بچوں کے لیے، انریچڈ انوائرمنٹ گھر کے اندر پیدا کرنا، یہ سب آپ کا مشن ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، ایسے ہی مدر کا بھی کچھ مشن ہو سکتا ہے۔ آپ جہاں کام کرتے ہیں، جن آفس میں ہوتے ہیں، جہاں جاب کرتے ہیں، جہاں تنظیموں میں کام کرتے ہیں، ہر جگہ آپ کا مشن ویری کلیئر ہو کہ مجھے ایز اے پرسن، ایز اے لیڈر یہاں کیا ڈیوٹی ڈسچارج کرنی ہے، یہ مشن آپ کے سامنے کلیئر ہو۔ یہ پہلی بات ہے جو ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نو یور ٹاسک۔ بڑے مشن میں چھوٹے چھوٹے کام، ہفتے کے کام، عشرے کے کام، مہینے کے کام، 1 سال 2 سال کے کام، سمر ویکیشن آیا تو بچوں کے لیے کچھ کام، رمضان آ گیا تو بچوں کے لیے کچھ کام، کوئی مہم چل رہی ہے تو اس زمانے کے لیے کچھ کام، اس کو کہتے ہیں ٹاسک، مشن کا حصہ ہوتے ہیں وہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا ٹاسک ویری کلیئر تھا، اور وہ دربار فرعون میں پہنچے تو صاف طور پر انہوں نے اپنے دونوں مشن کا اظہار کیا۔ ایک مشن یہ تھا فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيل۔ قرآن میں 3 مقامات پر یہ بات آئی ہے کہ مجھے
میرے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے کا موقع دے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ بنی اسرائیل کو جانے دے؟ کیا آپ کوئی قومی لیڈر تھے؟ کیا آپ کسی قومی مشن پر آئے تھے؟ کیا آپ کسی قوم کے لبریٹ کرنے کے لیے آئے تھے اور ان کی الگ سے سیاسی وحدت قائم کرنے کے لیے آئے تھے؟ یہ کوشچنز وہی جب ہم ریز کرتے ہیں تو کسی نبی اور رسول کے لیے یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ قومی لیڈر بن کر ابھرے۔ وہ تو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا پیغام لاتا ہے۔ مفسرین نے اس پر گفتگو کی ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی رحمت اللہ علیہ نے بہت صاف طور پر لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا فرعون سے وہ یہ تھا کہ ریلیجیس فریڈم دی جائے، مذہبی آزادی دی جائے، وہ باہر نکلے، میں انہیں لے جانا چاہتا ہوں وادی میں اور عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ گائے کی قربانی دینا چاہتے تھے، عید کا غالباً سیلیبریشن کرنا چاہتے تھے، کوئی اجتماع کرنا چاہتے تھے تاکہ قوم کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر پھر سے ایمان کی تازگی ہو جائے، بھولا ہوا سبق انہیں یاد آ جائے، وہ اپنے شریعت کے پھر سے حامل بن جائیں۔ اس کے لیے چونکہ ان کی ملت کا شیرازہ بکھر گیا تھا اور ان کی وحدت ختم ہو گئی تھی، تو پھر سے اس وحدت کو باقی رکھنے کے لیے، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، ان کے اندر سینس آف بیلانگنگنس پیدا کرنے کے لیے، سینس آف کمیونٹی پیدا کرنے کے لیے کوئی اجتماع کرنا چاہتے تھے، کوئی کانفرنس کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے کہا کہ تم نے بنی اسرائیل کو اس طرح سے دبوچ کر رکھا ہے، تم نے انہیں سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا کر رکھا ہے، ریلیجیس فریڈم انہیں حاصل نہیں ہے، انہیں مذہبی آزادی میسر نہیں ہے۔ تو فرعون نے وہ آزادی نہیں دی۔ البتہ تفصیل سے امین حسن اصلاحی صاحب نے لکھا ہے، اور اگر آپ بیبلیکل نیریشنز کو بھی پڑھیں گے تو پتا چلتا ہے کہ کئی مرتبہ انہوں نے یہ ڈیمانڈ رکھا اور فرعون نے اس ڈیمانڈ کو پورا نہیں کیا۔ آخر کار جب پے در پہ اس پر مصیبتیں آنے لگیں تو اس کے درباریوں نے فرعون سے کہا کہ جانے دیں ان کو عبادت کرنے کے لیے، 3-4 دن کے لیے جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس وقت بہت معاملہ بگڑ چکا تھا، اور جب ہجرت کے لیے نکلے تو وہ فرسٹ اینڈ لاسٹ ہجرت، وہ ایکسوڈس، جس کے نتیجے میں مصر چھوڑ کر وہ فلسطین کی طرف چلے گئے۔ تو ایک تو مشن یہ تھا، یعنی بنی اسرائیل کے لیے مذہبی آزادی کا سٹرگل، اور دوسرا یہ کہ نبی چونکہ دنیا کی اصلاح کے لیے آتا ہے، ریفارمیشن ایٹ ہائیسٹ لیول کے لیے آتا ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ سورہ نازعات میں کہا گیا، اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى، فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے پوچھ کہ کیا تو اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہے۔ یہاں تزکیہ سے مراد انفرادی نہیں، چونکہ وہ مختار کل تھا، وہ بادشاہ تھا، وہ ڈکٹیٹر تھا، تو وہاں تزکیہ سے مراد فرد اور اس کی جو ذمہ داری ہے، اس کا جو عہدہ اور منصب ہے ایز اے رولر، اس کا تزکیہ ہو، یعنی پورے پولیٹیکل سسٹم کا تزکیہ ہو۔ یہ دو ٹاسک لے کر وہ گئے تھے۔ مشن کلیئر تھا، ٹاسک کلیئر تھا۔ آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ واٹ از یور ٹاسک؟ آپ کا پرسنل مشن اسٹیٹمنٹ بھی آپ لکھیں آج کی رات بیٹھ کر، اور آپ اپنا ٹاسک بھی لکھیے۔ جیسے میں نے اس گفتگو کی شروعات میں بتایا تھا کہ رمضان کے لیے کچھ ٹاسک، سمر ویکیشن کے لیے کچھ ٹاسک، مہمات کے لیے کچھ ٹاسک، کچھ کام ہوتے ہیں، ان کاموں کو متعین کیجئے۔ اس کے الگ الگ طریقے ہیں، اس کے میتھڈز ہیں۔ اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو مشن اسٹیٹمنٹ کیسے بنایا جاتا ہے مطالعہ کیجئے، کسی سے پوچھئے، کوئی سیمینار اٹینڈ کیجئے، جس میں 2-3 گھنٹے کے ورک آؤٹ کرنے کے بعد آپ اپنا پرسنل مشن اسٹیٹمنٹ لکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور اس مشن کے تحت کرنے کے مختلف کام، بہت سے امور، بہت سی سرگرمیاں، بہت سی ذمہ داریاں آپ پن پوائنٹ کر کے لکھنے کے قابل ہوں گے۔ جب آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا کلیئر ہو جائے گا تب آپ میدان عمل میں اتر کر کام کریں گے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات اس میں جو ان آیتوں کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں اس میں معلوم ہوتا ہے کہ فارم اے ٹیم، لیڈرشپ کے لیے ضروری ہے کہ ٹیم بنایا جائے۔ حضرت
ہارون علیہ السلام کو آپ نے شریک کروایا اپنے کام میں، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، کہا کہ میرے گھرانے میں سے میرا وزیر، میرا نائب بنا دے ہارون کو، تاکہ وہ میری کمر مضبوط کرے، مجھے قوت عطا کرے، مجھے اسٹرینتھ عطا کرے، اور میرے مشن میں وہ ساتھ رہے تاکہ میں اپنے کام کا ایک حصہ اسے ڈیلیگیٹ کر سکوں۔ تو تیسرا ایلیمنٹ ہے وہ ہے لیڈرشپ میں آپ ٹیم فارمیشن کریں اور ڈیلیگیشن کریں۔ نمبر چوتھا یہ ہے کہ لیڈر کو چاہیے کہ اپنا اسٹرینتھ اور اپنا ویکنس دونوں اسے معلوم ہونا چاہیے۔ اس کا ایک طریقہ آج کے زمانے میں SWOT انالیسس کہتے ہیں، اسٹرینتھ، ویکنس، اپرچونٹیز اینڈ تھریٹ۔ اس میں آپ کی قوتیں کیا ہیں، خوبیاں کیا ہیں، آپ کی کمزوریاں کیا ہیں، اور آپ کے لیے امکانات کیا ہیں، آپ کے لیے موانعات کیا ہیں۔ اس کا اگر آپ کے ذہن میں آئیڈیا کلیئر ہو جائے تو پھر آپ اپنے اسٹرینتھ پر کام کریں گے اور اپنے ویکنس کے لیے کسی کو ساتھی بھی بنائیں گے، ڈیلیگیٹ بھی کریں گے۔ آپ نے جب اندازہ لگایا اپنے بارے میں تو انہیں محسوس ہوا وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي، میری زبان کی گرہ کو دور فرما دے۔ اب بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں لکھی ہیں، ان پر ہمیں تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل بات اتنی سمجھ لیجئے جو میں نے شروعات میں کہی ہے کہ دربار فرعون میں کھڑے ہو کر اسے، جس کے پاس وہ پلے تھے، جس کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی تھی، جس نے شفقت کے ساتھ انہیں سارے علوم و فنون سکھائے تھے، جس طرح سے شہنشاہ اپنے پرنسس کو سکھاتا ہے، اب اس کے سامنے جا کر بات کرتے ہوئے زبان جو ہے لڑکھڑاتی ہے، دل کے اندر گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، روانی کے ساتھ شاید میں گفتگو نہ کر سکوں، یہ انہیں اندیشہ تھا، اس لیے کہا کہ میری زبان کی گرہ دور فرما دے۔ ورنہ سچی بات یہ ہے کہ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ڈائلاگز ہیں، جو گفتگو ہے، جو سٹیٹمنٹس ہیں، اتنے شاندار، اتنی روانی کے ساتھ انہوں نے دربار فرعون میں گفتگو کی ہے کہ ذرا برابر آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ وہ فرد ہے جس کی زبان میں لکنت ہے۔ تو اس لیے لکنت کا ترجمہ صحیح نہیں ہے، زبان میں گرہ پڑ جانا، روانی نہ ہونا، فلوئنسی نہ ہونا، یہ وہ مطلب ہے کہ میں اس کے دربار میں جا کر شاید فلوئنٹلی بات نہیں کر سکوں گا۔ یہ انہیں اندازہ ہوا، اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت میں شریک کر دیا۔ لیکن آپ قرآن کا مطالعہ کر لیجئے، حضرت ہارون علیہ السلام کا ایک جملہ بھی دربار فرعون میں جو انہوں نے بیان کیا ہو کوٹڈ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے پریزنٹ بھی نہیں کیا۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ ڈر تھا، خوف تھا، پریشانی تھی، اس لیے انہوں نے کہا یہ، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ویری فلوئنٹ اسپیکر تھے۔ یہ چوتھی بات۔ پانچواں موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ ہے ایفیکٹو کمیونیکیشن۔ ہر فرد کو، جو لیڈر ہے، امت مسلمہ کا فرد ہے، اسے بہت خوبصورت گفتگو کا طریقہ سیکھنا چاہیے، آرٹ آف پبلک اسپیکنگ سیکھنا چاہیے۔ جب کمیونیکیشن کہتے ہیں تو اس میں 3 ایلیمنٹس ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جس آئیڈیا کو آپ پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں، اس آئیڈیا کو آپ انکوڈنگ کریں، پھر اس کے بعد آپ ڈیلیوری کریں، پھر اس کے بعد ڈی کوڈنگ ہو۔ اس میں انکوڈنگ میں آپ نے اپنے تھاٹس کو جس طرح سے انکیپسول کر دیا، اسے جمع کر دیا، پھر آپ نے پراپر طریقے سے ڈیلیوری دے دی، تو ڈی کوڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والا وہی بات سمجھے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ کبھی مجھے یہ بولنے کا موقع نہ ملے کہ صاحب آپ نے غلط سمجھا، میں یہ کہنا چاہتا تھا، آپ نے یہ سمجھ لیا۔ نہیں، آپ جو کہنا چاہتے تھے بالکل اس نے وہی سمجھا۔ اگر آپ انکوڈنگ پراپر کرتے، ڈیلیوری پراپر کرتے، تو ڈی کوڈنگ وہی کرتا سامنے والا جو آپ کے من میں ہے، جو آپ کے ذہن میں ہے۔ جب آدمی بات کرے تو الفاظ بھی صحیح ہوں، اور اس کی آواز، اس کا اتار چڑھاؤ یہ بھی صحیح ہو، اور باڈی لینگویج بھی صحیح ہو، تو بہت بیوٹیفلی آدمی اپنی بات کو کمیونیکیٹ کر سکتا ہے۔ دیکھیں ونڈرفلی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پورے فارمولے کو کس طرح سے بیان فرمایا، قرآن میں اسے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔
فرمایا کہ رب اشرح لی صدری، پروردگار مجھے شرح صدر عطا فرما، تھاٹس کی کلیئرٹی عطا فرما، کانفیڈنس عطا فرما، ویسر لی امری، اور پروردگار میرا جو کمیونیکیشن ہے اس کا کوڈنگ مجھ سے آسان فرما، اس کو میں صحیح طریقے سے جامہ پہنا سکوں یا آسان فرما، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، جب میں کمیونیکیٹ کروں، ڈیلیوری دوں تو زبان سے صحیح الفاظ صحیح باتیں نکلیں تاکہ میں آسانی سے پہنچا سکوں، یفقہوا قولی، جو میں کہوں سامنے والا وہی سمجھے۔ آپ نے دیکھا کہ 4 ٹکڑے ہیں جملوں میں، پہلے جملے میں کہا کہ کلیئرٹی آف آئیڈیا ہو، پھر اس کو صحیح طور سے میں منجمد کروں، میں اسے انکیپسولیٹ کروں، میں اسے جمع کر سکوں، میں اسے فارم دے سکوں، پھر اس کے بعد میں اسے ڈیلیور کر سکوں فلوئنٹلی، اور جب ڈیلیور کروں تو سامنے والا وہی سمجھے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ کمیونیکیشن کا سائنس ہے۔ خواتین و حضرات، طلبہ و نوجوانوں، میں جو بار بار اس سیریز میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سے امور قرآن میں ایسے ہیں جن پر آپ اگر غور و فکر کریں گے تو دنیا کو آپ کمیونیکیشن کی ایک نئی سائنس سے واقف کرا سکتے ہیں، اس پر بہت سی چیزوں کا امپروومنٹ کر سکتے ہیں۔ کمیونیکیشن سائنس پر بہت سی باتیں لکھی گئی ہیں، کتابیں میسر ہیں، لیکن قرآن نے جو باتیں بیان کی ہیں اور اس کے جو ایگزامپلس ہیں، خاص کر اگر آپ کو شوق ہو، دلچسپی ہو، تو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مکالمے کو ایک جگہ جمع کیجیے۔ جمع کرنے کے بعد تفصیل سے دیکھیے کہ کمیونیکیشن کا کیا طریقہ ہے، کس طرح سے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تمسخر کیا، مذاق اڑایا، دھمکی دی، دیوانہ کہا، اور ان کے ایک پرانے جرم کو یاد دلایا، کہا کہ جیل میں ڈال دوں گا۔ بہت سے طور طریقے اس نے اپنائے جس سے ایک کامن مین گھبرا سکتا ہے، لیکن جو اچھا کمیونیکیشن کرنے والا ہے وہ اپنے موضوع پر فوکسڈ رہے گا، ڈسٹریکشنز کو وہ قبول نہیں کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پورے کمیونیکیشن کو قرآن میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے، اگر آپ اسے جمع کر سکیں تو جمع کیجئے، اس پر کام کیجئے اور کچھ اچھے نکات آپ نکال کر لے آئیے۔ یہاں تو نہیں ہے، آگے اسی صورت میں کہا گیا کہ جب ان سے بات کریں تو فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم بات کرو، اور گفتگو کرو تو سافٹ سپوکن رہو، یہ بھی انہیں تعلیم دی گئی۔ تو اس طرح سے یہ 5 اہم ایلیمنٹس ہیں لیڈرشپ اور کمیونیکیشن کے۔ خواتین و حضرات، آج کا جو کی انفرنس ہے، آج کی گفتگو کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 1 یہ کہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ آپ لیڈر ہیں، نمبر 2 یہ ہے کہ ڈیفرنٹ گروپس اور ٹیمز فارم کیجئے، گھر میں، محلے میں، مسجد میں، کمپنی میں، تنظیم میں، جہاں جہاں ہیں آپ وہاں مختلف ٹیمز بنانے کی صلاحیت پیدا کیجئے، اور جہاں بھی آپ کو کمیونیکیشن کے سکل سکھائے جاتے ہوں ضرور وہاں آپ کوئی سرٹیفیکیشن کورس، کوئی ڈپلومہ کورس، کوئی ورکشاپ، کوئی ڈیجیٹل لرننگ کا موقع ہو تو اس کے ذریعے سے آرٹ آف کمیونیکیشن کو ضرور سیکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔